السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 86 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بلائے ہوئے تمام جادوگروں کا مقابلہ کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس پر تمام جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس پر فرعون نے تمام جادوگروں کو دھمکی دی اور یہ کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے ہی سانٹھ گانٹھ کر رکھی تھی کہ بڑے دربار میں ہم اس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو یاد رکھنا میں تم سب کو سزا دوں گا، تمہارے ایک ہاتھ اور ایک پیر کو کاٹ کر تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس کی اس دھمکی کے باوجود بھی جادوگر اپنے ایمان سے ڈگمگانے اور ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھے، بلکہ جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما اور فرعون کی تمام ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرنے کی ہمیں طاقت عطا کر۔ یہاں تک کہ فرعون نے ان تمام جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان سب کو شہید کروا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے فرعون، تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو آخر کیوں آزاد چھوڑے رکھا ہے؟ اگر ان لوگوں نے یوں ہی دین کی تبلیغ کو جاری رکھا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے اور باقی معبودوں کو ماننا چھوڑ دیں گے۔ اس پر فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیں گے، لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ ہم ان پر غالب ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو نہ گرفتار کرتا تھا نہ ان کے ساتھ کسی طرح کا چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب بھی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو ان کے رعب و دبدبے کی بنیاد وہ ڈر جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح کی سزا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات کو ہم سنیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کا ڈرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا تسلی دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنائے، اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ستائے گئے ہیں آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ قوم نے جب سنا کہ فرعون نے ہمارے بچوں کو ذبح کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہوئی۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بہت ستایا گیا، جزیہ ہم سے وصول کیا گیا اور ہر مشکل کام اور ہر حقیر کام ہم سے لیا جاتا رہا، ہر قسم کی نعمتیں آسائش ہم تک نہیں پہنچنے دی گئی، ہمارے بچوں کو ذبح کرایا گیا، ہماری لڑکیوں کو زندہ چھوڑا گیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے کہ اب بھی ہمیں پہلے کی طرح ستایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ان کا یہ سوال حقیقت حال کو جاننے کے لیے تھا، کوئی اعتراض نہ تھا، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ناراضگی کا اظہار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے دو چیزوں کا حکم دیا اور دو چیزوں کی بشارت دی۔ آپ علیہ السلام نے ایک حکم یہ دیا، اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرو،
اور دوسرا حکم آپ نے یہ دیا صبر کرو۔ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور جہان میں مدبر یعنی تمام امور کی تدبیر فرمانے والا نہیں، تو اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کھل جاتا ہے اور اس پر تمام قسم کی مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مشاہدہ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تمام قسم کی مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دو بشارتیں دیں ان میں ایک یہ ہے، بے شک زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تسلی دیتے ہوئے یہ خوشخبری دی کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے خوش ہو جائیں اور فرعون کی دھمکیوں کے خطروں کو دل سے نکال دیں۔ دوسری بشارت آپ علیہ السلام نے یہ دی کہ آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کتنا پیارا ترجمہ فرمایا۔ اس کی تفسیر میں علامہ راضی فرماتے ہیں، بعض حضرات نے کہا اس سے مراد صرف آخرت کی کامیابی ہے، یعنی متقین کا آخرت میں انجام اچھا ہوگا۔ بعضوں نے کہا مراد اس سے صرف دنیا کی کامیابی و کامرانی اور دشمن پر ان کو امداد حاصل ہونا، اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ زیادہ بہتر یہ آخری معنی ہے، کیونکہ للمتقین کی تفسیر میں علامہ راضی فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تقوی اور خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں امداد فرماتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا میدان پرہیزگار لوگوں کو ہی حاصل رہے گا۔ فرعون کی قوم کا مشورہ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے یہاں سے، تو انہوں نے کہا قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر مگر رائیگاں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام دین حق لے کر ان کے پاس آئے اور اپنی صداقت اور اپنے دین کی حقانیت کو براہین قاطعہ سے ثابت کر دیا، تو وہ لوگ دلائل اور براہین کے میدان میں جج ہو گئے اور جھوٹے الزامات پر اتر آئے اور بہتان تراشی کا شیوا اختیار کرتے ہوئے آپ کو جادوگر اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس سے بھی جب بات نہ بنی تو تشدد پر اتر آئے، یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کی جائے، بچے مار ڈالے جائیں، لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی عددی قوت ختم ہو جائے گی اور وہ کسی طرح ہمارے لیے خطرے کا باعث نہ بنے گی، لیکن ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، یعنی انہوں نے یہ منصوبہ موسیٰ علیہ السلام کو کمزور کرنے کے لیے کیا اور آپ کی دعوت کو بے اثر بنانے کے لیے سوچا تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی یہ چال سیدھی راہ سے بہک گئی، اس لیے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ فرعون کا شیخی مارنا۔ اور فرعون نے جھنجلا کر کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور وہ بلائے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل نہ دے یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں۔ فرعون شیخی بگھارتے ہوئے کہتا ہے، اے ایان مملکت، اگر مجھے کچھ نہ کہو میں چشمے زدن میں موسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دوں۔ مجھے تو تمہاری رائے کا پاس ہے اور میں اسے کچھ نہیں کہتا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام پر امرائے حکومت کی پاسداری کی وجہ سے اب تک ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، حالانکہ فرعون دل میں ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے زیادتی کی تو کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اژدہا بن کر اسے نگل نہ جائے۔ اپنی رعایا کو اپنی پالیسی کے بارے میں مطمئن کرنے کے لیے فرعون نے دو خطروں کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ کی تو تمہارے عقائد کی عمارت کو ڈھا کر رکھ دے گا۔ دوسری یہ بات کہ اب تو تم نے بڑے امن و سکون اور خیر و عافیت سے زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، نہ بیرونی حملے کا خطرہ ہے
نہ اندرون ملک کوئی شور برپا کر سکتا ہے، اور اگر بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں کو پذیرائی حاصل ہو گئی تو یاد رکھو بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، پسماندہ اور مفلوق الحال لوگ تمہاری بالادستی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ملک بھر میں فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکا دیں گے۔ عقل مندی اور دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ابھرتے ہوئے خطرے کا آج ہی مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ حقیقت میں اس کی ذات اور اس کا تخت شاہی خطرے سے دوچار تھا۔ وہ صرف مصریوں کا بادشاہ ہی نہیں تھا بلکہ ان کا خدا بھی تھا۔ اس نے سوچا اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کر دیں گے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کریں گے، نیز اس ظلم و ستم کی پھر اس حاکم قوم کو اجازت نہ ہوگی۔ دراصل دعوت موسوی سے اس کی ذات کو خطرہ لاحق تھا۔ عصائے موسوی کی ہیبت سے اس کا تخت کانپ اٹھا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اپنی قوم کو رضامند کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ذات اور اس کا اقتدار سلامت رہے، لیکن ایک چالاک اور شاطر سیاست دان کی طرح ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اقتدامات قوم کے مذہب کی سلامتی اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ سدہ سال پہلے فرعون نے جو چال چلی، فرعونی سیاست کے پیروکار آج بھی حرف بہ حرف اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ان کی دھاندلیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو ان عقل کے اندھوں کو یہ توفیق تو نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خامیوں کی اصلاح کر لیں۔ ظلم و ستم کا جو بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے، اس کی جگہ قانون کی فرمانبرداری بحال کریں، الٹا وہ لٹ لے کر ان نیک بندوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو فسادی، اقتدار کا بھوکا اور معلوم نہیں کن کن الزامات سے بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے اس منصوبے کا علم ہوا تو آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی زبان پر وہی جملہ نکلا جو موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ رسول کے شایان شان تھا۔ فرمایا، مجھے اکیلا نہ سمجھو، مجھے اس رب کی پناہ اور حمایت حاصل ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تم لاکھ اس کی بندگی کا رشتہ توڑنا چاہو، تم فرعون کو اپنا خدا سمجھتے ہو، تم حقیقت کو بدل نہیں سکتے، بندے پھر بھی تم اسی رب تعالیٰ کے ہو جس کا میں بندہ ہوں۔ میں نے ہر متکبر اور سرکش کے شر سے دامن رحمت میں پناہ لی ہے اور تم میرا بال بھی باںکا نہیں کر سکتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے آگے کے واقعات اور حالات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ اس درس کو روزانہ سنتے رہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایمان و عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح سے ہر زمانے میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور حق کے پرچم کو بلند کیا، اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے نبیوں کی مدد کی۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً اس ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی اور مشکلات و پریشانی کے حالات میں ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ درس کو سننے کے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ
نیکی حاصل کرنے کی نیت سے سبحان اللہ ضرور لکھیں، اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اب تک SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ درس کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔